بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، بدکاری کا عادی۔
نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 5 تصویر بنانے والا۔ نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث مبارکہ میں کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے کے لیے بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم تمام گناہوں سے شب بارات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیجیے۔ اس مبارک رات کا تقدس پامال کرنے، آتش بازی کر کے اپنے اور دوسرے مسلمانوں کی جان و مال داؤ پر لگانے اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کی بجائے انہیں راضی کرنے کے لیے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے ذکر و درود، تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے خوب نفل عبادات بجا لائیں۔ بزرگان دین نے شعبان المعظم کو کثرت درود کا مہینہ بھی کہا ہے، لہٰذا فضول گوئی سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں اپنی مصروفیات سے تھوڑا وقت نکال لیں اور روزانہ کم از کم 100 بار تو درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں۔ باوضو درود شریف پڑھنے سے بہت روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔